بالکل عمل ہوگا. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. انہوں نے اس کا پس منظر بھی بیان کیا جو صحافی حضرات اڈیالہ جیل میں تھے وہاں بھی، اور تفصیلاً مجھے بھی حکم دیا ہے کہ اس حوالے سے میں بات آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں، خیبر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی کی بدترین صورتحال ہے. اس سال جو واقعات ہوئے ہیں وہ ریکارڈ ہے، اور ابھی اس سال کے 2 مہینے باقی ہیں. جتنی قیمتی جانوں کا زیاں اس سال ہوا ہے، جتنی شہادتیں اس سال ہوئی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. خان صاحب انتہائی غمگین ہیں. آج جو اورکزئی ڈسٹرکٹ میں واقعہ ہوا جس میں ہمارے جوان، ہمارے افسر شہید ہوئے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں تبدیلی کروں. خان صاحب نے یاد دلایا کہ پچھلے کئی 2 سالوں سے، 2.25 سالوں سے ان کا اصرار رہا ہے، ان کا یہ موقف رہا ہے کہ جو وفاقی حکومت کا ایک طریقہ ہے، جو وفاقی حکومت نے ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے جو بالکل غلط پالیسی ہے، خیبر پختونخوا حکومت اپنے آپ کو اس پالیسی سے دور کرے. اور یہ پالیسی جنگ و جدل کی پالیسی ہے. اس تمام عرصے میں خان صاحب نے کہا کہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ 3 سٹیک ہولڈر ہیں، جب تک ان کو شامل نہیں کیا جائے گا خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں امن نہیں ہوگا. اور یہ 3 سٹیک ہولڈر ہمارے قبائل ہیں جو ایکس فاٹا کے علاقے ہیں، وہاں کے بسنے والے لوگ ہیں، افغان حکومت ہے اور افغان عوام ہیں. ہم نے جس طریقے سے افغان مہاجرین کو پاکستان بدر کیا، بے عزتی کی ان کی، اس سے ہم نے ایک ایسی نفرت بوئی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. 40 سال ہم نے میزبانی کی، اور اس کے بعد ہم نے ایک ایسی حرکت کی جو خان صاحب کی نظر میں ناقابل معافی ہے. اسی طرح جو حکومت وہاں قائم ہوئی ہے اس سے ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھا. خان صاحب نے یاد دلایا کہ بلاول بھٹو سال 1.25 وزیر خارجہ رہے، اور یہ ایک انتہائی اہم دور تھا. ایک دفعہ بھی وہ کابل نہیں گئے. اسی طرح جو وہاں کی حکومت ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا گیا. خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں 3.5 سال میں یاد دلایا کہ دہشت گردی تاریخ کی کم ترین سطح پہ تھی. اس ملک میں وہ حملے نہیں ہو رہے تھے جو آج ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اشرف غنی حکومت کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا. خود وہاں گئے، کابل گئے، اشرف غنی کو یہاں بلایا. اور اشرف غنی حکومت، یاد رہے، ایک پاکستان مخالف حکومت تھی جو را کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی پالیسی کی وجہ سے، حکمت عملی کی وجہ سے ہم نے اس ملک میں دہشت گردی نہیں ہونے دی. تو خان صاحب کو انتہائی افسوس ہے، دکھ ہے کہ ان کے ویژن پر عمل نہیں ہوا، اور خیبر پختونخوا حکومت اس طرح اپنے آپ کو وفاقی حکومت کی اور ایجنسیوں کی پالیسی سے دور نہیں کر سکی جیسا کہ ضروری تھا. یہ ایک ناقابل اندیش پالیسی ہے کہ بم مارو، گولہ مارو، ڈرون چلاؤ. یہ ایک ایسا ایک گرداب ہے، ایک سائیکل ہے کہ آج ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. اس کا ایک رد عمل یقیناً ہماری فورسز کی جانب سے آئے گا. اس کے نتیجے میں یہ عمل چلتا جائے گا، وہاں سے پھر کوئی رد عمل آئے گا. تو ایک ہی طریقہ ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا کہ ہم بیٹھیں اور اس معاملے کو اس کے بڑے تناظر میں دیکھیں، اس کو حل کریں. اور نئی جو حکومت قائم ہوگی خیبر پختونخوا میں، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے. خان صاحب کی توقع ہے کہ ایک نئی شروعات ہوگی، اور ایک عقل کی بات ہوگی، فہم و تفہیم کی بات ہوگی، معاملات کو سمجھنے کی بات ہوگی. جو جرگے ہیں وہاں پہ، جو قبائل ہیں، ان سے معاونت حاصل کی جائے گی، اور اس معاملے کو ایک دیرپا حل جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا. تو یہ خان صاحب کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، لیکن اس کا جو محرک آج واقعہ ہوا وہ اس معاملے کا محرک ہے. جو شہادتیں آج ہوئیں، انہوں نے خان صاحب کو انتہائی مغموم کیا ہے. انہوں نے تمام شہیدوں کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے، اپنے غم کا اظہار کیا ہے، اور اس عزم کا تہیہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ آئندہ ہم بہتر پالیسی اپنا سکیں گے وفاقی حکومت کی سطح پہ، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کی رہنمائی کر سکے گی اس حوالے سے. تو اب خان صاحب کی یہ توقع ہے، خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں، ان کو سمجھائیں کہ پختون روایات کیا ہیں، اس علاقے میں امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے، اور خان صاحب کے ویژن پر عمل کریں.